ایک طالب علم کی حیثیت سے مشرقی پاکستان کے سانحے پر جب بھی غور اور تحقیق کرتا رہا ہوں تو اس سانحے کے بے شمار پہلو میرے سامنے آتے ہیں۔ انگنت تاریخی محرکات ہیں، اس کے پس منظر میں جذبوں کی طلوع ہوتی روشن صبح سے لے کر مایوسیوں اور محرومیوں کی پھیلتی تاریکی تک سبھی شامل ہیں، لیکن سیاسی، تاریخی، معاشرتی اور معاشی عوامل کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان مذہبی یا سیاسی یا جمہوری حوالے سے ایک قوم نہ بن پائے، اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہندوستان نے اس بحران سے خوفناک فائدہ اٹھایا اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر ملک کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ ہمارا ہمسایہ ہی تھا جس نے پاکستان کو توڑنے کی طویل منصوبہ بندی کی اور پھر اپنے منصوبے میں ناکامیاب ہو گیا۔ قیادت نے اپنی حماقتوں سے بحران پیدا کر دیا اور پھر اسے سنبھالنے اور سیاسی انداز سے حل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اگر اس وقت پاکستان کی قیادت بہتر ہوتی تو سیاسی مسئلے کو فوجی آپریشن اور گولی کی زبان کی بجائے سیاسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کرتی تو ہندوستان اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم نے اتنے بڑے قومی سانحے سے کیا سبق سیکھا کہ قیام پاکستان کے بعد اور سقوط مشرقی پاکستان کے اتنے برسوں بعد کیا ہم ایک قوم بن سکے ہیں؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان ایک قوم میں نہ ڈھل سکے، دونوں صوبے باطنی طور پر ایک دوسرے کا حصہ نہ بن سکے اور بالآخر معاشی اور سیاسی محرومیوں کے سیلاب میں بہہ کر الگ ہو گئے۔ کیا آج پاکستان کے صوبے باطنی طور پر مستحکم ہیں؟ اگر ہیں تو پھر سندھ کارڈ کہاں سے ابھرتا ہے اور بلوچستان میں آزادی کی تحریک کیوں کر پروان چڑھ رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہم سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟ پنجاب گالی کا مسلسل نشانہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ سارے جراثیم، علامات اور آثار یہ بات کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے سانحے مشرقی پاکستان سے کچھ نہیں سیکھا ہے اور ہم آج بھی ایک قوم بننے سے قاصر ہیں۔ یہ بات شاید کتابی سی لگے، لیکن کیا کیا جائے کہ کتابیں سچ بولتی ہیں اور سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ کتابیں بتا رہی ہیں کہ قوم کو باطنی طور پر متحد و مستحکم کرنے کے لیے مختلف قومیتوں، علاقائی اکائیوں اور لسانی ثقافتوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالنے کا بنیادی اصول یہی ہے کہ پورے ملک کے عوام کو اقتدار اعلیٰ میں شریک کیا جائے، انہیں احساس ہو اور ان میں احساس پیدا کر دیا جائے کہ قومی مقدر بنانے یا بگاڑنے میں وہ سب شریک ہیں، قومی تعمیر میں بھی ان کا حصہ ہے، ملک چلانے میں وہ بھی شامل ہیں اور وہ سب دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ قومیت کے اسی احساس اور جذبے کو ابھارنے میں اہم ترین کردار ہمیشہ سیاسی قیادت ہی کرتی آئی ہے، جو قوم کو اندرونی اور باطنی طور پر متحد اور مستحکم بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی بات کے تناظر میں آئیے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ استوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کا سانحہ اور ہم پاکستانی، اس عنوان سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے نوجوانوں کی رائے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے بڑی دلچسپی سے، بڑی دل جمی سے اپنی آراء دیں۔ زیادہ تر نوجوانوں کا تعلق جو تھا وہ بی ایس پروگرامز اور ایم اے پروگرامز کے ساتھ تھا۔ آج ہم اسی نوعیت کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان، جامعہ پنجاب لاہور کے ایم فل کے طلباء کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے، تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کے سانحے کے حوالے سے یہ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین ہمارے 3 ان کے سامنے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بطور ایک طالب علم کے، ایک تاریخ کے طالب علم کے اور ایک پاکستانی نوجوان کے، وہ 16 دسمبر 1971 کے سانحے کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کی نظر میں 16 دسمبر کا سب سے بڑا سبق کیا ہے، اور آخری سوال ان سے یہ ہے کہ قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان کو بطور ایک قوم
ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے، مضبوط ریاست بنانے کے لیے کوئی ایک قابل عمل تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ سامنے لائیں. تو ہم ادھر سے آغاز کرتے ہیں. جی اپنا تعارف پہلے کروائیے مختصر، اور اس کے بعد یہ تینوں سوالات کا جواب دیجیے. میرا نام اختر علی ہے، میں شعبہ ہسٹری میں ایم فل کا اسٹوڈنٹس ہوں. سانحہ مشرقی پاکستان ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس نے ہمیں بہت گہری حد تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور ہم بحیثیت قوم اس پہ آج تک بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بچا سکتے تھے، یا یہ سانحہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پیچھے کون سے اسباب اور کون سے وہ عوامل تھے جس نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا کہ ہمارا ہی ملک صرف تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک ملک نہیں بلکہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور ہماری جو شناخت ہے وہ بھی تقسیم ہو کے رہ گئی. ایک حصہ آج جو پاکستان کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، یہ ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، اور یہ سانحہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بہت ہی دردناک ہے. دوسرے کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہم نے اس سانحہ سے سیکھا کیا ہے. تو جب بھی کوئی ملک 2 ٹکڑے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کے پیچھے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو اس حوالے سے نہیں چلنے دیا جس حوالے سے چاہیے تھا. اب جاری رکھیں. ہم نے جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی اس طرح ہم نہیں کر سکے. اگر ہم ڈیموکریسی کی جو ریئل اقدار ہیں ان کے اوپر عمل کرتے تو شاید یہ ہمارا ملک آج بنگلہ دیش اور پاکستان کی ڈویژن سے بہت آگے نکل چکا ہوتا، اور ہم ایک ہی یکجہتی کے پہرائے پہ عمل کر رہے ہوتے. ہم بحیثیت قوم ہمیں آج جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بحیثیت قوم ہمیں آج جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیشنلزم کو کیسے پروموٹ کریں. ہماری جو تقسیم شدہ شناخت ہے اس کو ہم کیسے ایک مکمل اور یکسر اتحاد کا ایک عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں کہ جس کے اندر ان کی لوکل آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ اس حد تک پروان نہ چڑھیں کہ وہ اسٹیٹ کے ہی خلاف ہو جائیں. ہمیں ان کو ایک قوم بحیثیت قوم آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اس طریقے سے ہی ہم اپنے ملک کو آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس میں متحد رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. میرا نام ساجد جمال وزیر، ایم فل ہسٹری پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ. جہاں تک فال آف ڈاکا کا ریلیٹڈ کویسچن ہے تو واٹ آئی تھنک از کہ یہ قوم کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں، ہسٹوریکلی مطلب ہے ہمارے لیے ایک درد قسم کا، تاکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی. اور سب سے بڑی بات جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر ہمیں ایک امانت دی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم سے خیانت ہو گئی، کیونکہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو ہم سے یا ہمارے بڑوں سے 71 میں جو گناصر حضرت ہوا، تو اس سے ہم نے سیکھا کیا. انفارچونیٹلی واٹ آئی تھنک از کہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ قومیں جتنی بھی بنتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے قوموں سے یا ٹرائب سے بن جاتی ہے. تو دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کے گریوینسز ہوتے ہیں، تو وی شوڈ لرن فرام ہسٹری کہ ٹائملی ان کے گریوینسز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اگر ایڈریس نہ ہو تو پھر وہ بڑے سانحوں میں ٹائم کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. اور جہاں تک پاسٹ اور پریزنٹ کو انٹر ریلیٹڈ کرے تو فی الحال یعنی حال میں جو پاسٹ سے ہمیں جو سیکھنا چاہیے پریزنٹ میں اپلائی کرنا چاہیے، وہ پریزنٹلی نیشنل انٹیگریشن. تو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو 18th امینڈمنٹ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مزید سانحوں کے سے بچنے کے لیے یہ اگر 18th امینڈمنٹ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم امپلیمنٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم آگے پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ایک ٹرو نیشنل انٹیگریشن اس کو مطلب پریکٹیکل شکل دے سکتے ہیں. تھینک یو. یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے، اور ظاہر ساؤتھ وزیرستان سے ان کا تعلق بھی ہے، اور پاکستان
کے انتہائی اہم علاقے میں سے ایک ہے. تو ان کی رائے میں بڑا وزن ہے. میرا خیال ہے کہ 18ویں جو آئینی ترمیم ہے جس کے تحت صوبوں کو بہت سارے اختیارات منتقل کیے گئے ہیں آئین پاکستان کے تحت, اور ایک بڑا ایک اچھا ایک کیا لیں گے ڈیولپمنٹ تھی یہ ہماری آئینی تاریخ میں. اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا ناظرین, اس میں بھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی. ہمارے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بڑا ایک مثبت فکر رکھتے ہیں. وہ مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قومی یکجہتی کی بھی بات کرتے ہیں, اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ قوم, ملک اور ادارے مضبوط ہوں. چونکہ میں نے اب تک جتنے بھی نوجوانوں سے ہماری بات ہوئی ہے, ہوتی رہتی ہیں, تو اکثر کی رائے عموماً یہی ہوتی ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے, اداروں کو کام کرنے دیا جائے, اور ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ بہتر ہو, تبھی جا کے پھر پاکستان قومی یکجہتی کی راستے پہ زیادہ بہتر انداز سے گامزن ہو سکتا ہے. تو اب ہم ہمارے ایک اور دوست ہیں, ہمارے انتہائی ہونہار طالب علم ہیں, یہ اپنا تعارف بھی کروائیں. میرا نام نیر عباس ہے اور میں ایم فل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سوال یہ تھا کہ فال آف ڈھاکہ جو تھا اس کے بارے میں ہماری اوپینین کیا ہے. 16 دسمبر مجھے کبھی بھی فال آف ڈھاکہ ملک کے ٹوٹنے یا پاکستان کے ہارنے کی وجہ سے یاد نہیں رہا, بلکہ ہمارے دونوں حصوں کے درمیان یا دونوں حصوں کے لوگوں کے درمیان جو نفرت کی ایک دیوار پیدا ہو گئی ہے, دلوں میں جو قدورتیں اور دوریاں آ گئی ہیں, اس وجہ سے یاد رہتا ہے. ملک ہار جاتے ہیں, ملک ٹوٹ بھی جاتے ہیں, لیکن اس حالت میں ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا جس حالت میں ہم ہوئے ہیں, کہ ہم آج بھی ایک دوسرے کا نام تک نہیں لیتے. اور اس سے ہمیں اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, وہ یہ کہ جو یوز آف پاور ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ہمیں جتنے بھی گریونسز ہیں کسی کے بھی, یا جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, ان کو ٹاکس کے ذریعے, کنورسیشن کے ذریعے ہمیں حل کرنا چاہیے. اور آج جو مسئلہ ہمیں نیشنل انٹیگریشن کا درپیش ہے پاکستان میں, تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, وہ یہ کہ ہمیں جو ریجنل پولیٹکس ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہماری مختلف قومی سیاسی جماعتیں جو مختلف کارڈز کھیل رہی ہیں, صوبوں کے کارڈز کھیل رہی ہیں, ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں علاقائی سیاست سے قومی سیاست کی طرف جانا پڑے گا, تاکہ ہم فال آف ڈھاکہ جیسے کسی دوسرے واقعے سے بچ سکیں. بہت شکریہ. اچھا نیر, ایک بات, ظاہر ماشاء اللہ آپ خود بھی صاحب مطالعہ ہوں, اور میں جانتا ہوں بینگ یور ٹیچر سنس مینی ایئرس, ماشاء اللہ ایک پرسنل اسٹڈی کا بھی آپ کو شوق رہا ہے. جیسے کہ اس فورم پہ بیٹھے ہوئے تمام جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ سب کو کسی نہ کسی یعنی دوسرے لفظوں میں ایک حساس ذہن رکھتے ہیں. آپ پاکستان کے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے رہتے ہو, اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بجائے کہ میں کچھ بتاؤں, آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی کیا سینسٹیوٹیز ہیں ان ایشوز پر. تو آپ کو, آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان آئندہ ایسے کسی سانحے سے محفوظ رہے, ہم وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں؟ کوئی ایک بات جو آپ کی نظر میں بڑی سب سے زیادہ ضروری ہے جو کرنی چاہیے. سر وہ یہ کہ ہم نے یہیں 1940 میں اسی شہر میں جو مینار پاکستان جہاں ہے وہاں پر ہم نے اعلان کیا تھا, جو جس سے ہم قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان بنائیں گے, کہ ہم ایک فیڈرل اسٹیٹ بنائیں گے. تو ہمیں جو فیڈرل اسٹیٹ ہے اس کے تمام ایلیمنٹس کو یہاں پر لاگو کرنا ہوگا پاکستان میں. جس طرح بھائی نے بھی کہا کہ 18th امینڈمنٹ کو ہمیں ٹرو اسپرٹ کے ساتھ لاگو کرنا ہوگا. ہم نے 18th امینڈمنٹ کاغذوں میں تو کر دی, لیکن اس کی ٹرو اسپرٹ, اس کو عملی جمع ابھی تک پہنانا باقی ہے. تو یہ ہمیں یہ بات ظاہر ہے بڑی کامن میں اکثر سنتا رہتا ہوں. اسٹوڈنٹس خاص طور پہ ہمارے جو دیگر صوبوں سے آنے والے جو طلباء ہیں وہ اس ایشو کو خاص طور پہ بڑی ایک حساسیت رکھتے ہیں. تو یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا یعنی آئین میں تو موجود ہے, لیکن وہ کیا چیز ہے جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ ہم نے 18th امینڈمنٹ میں مختلف ریزیڈوری پاورز تھی یا مختلف ڈپارٹمنٹس تھے, وہ ہم نے صوبوں کو دے دیے, لیکن ان کو چلانے کے لیے ابھی ہم نے ان کو فنڈ نہیں دیے, وہ ابھی چل نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں ہم سے یہ ہو نہیں پا رہا. آپ کا نقطہ ہے کہ
تو آپ بھی انہیں یعنی وہ جو پروجیکٹس جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے Yes, لیے جو متعلقہ علاقوں میں فار ایگزامپل بلوچستان میں اوران ایک انتہائی دور افتادہ اور بڑا مشکل علاقہ ہے جو تھوڑا مجھے اندازہ ہے، تو وہاں پہ بہت کچھ ہونا باقی ہے. بلوچستان ہے، کے پی میں، دیگر صوبوں میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید وہ فنڈنگ نہیں ہو پاتی، یا وہ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس کا کہہ لیجئے کہ عام آدمی تک اس کے ثمرات پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتے. تو آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا ہے اس پہ؟ ذرا جاننے کے لیے ہم ذرا آگے بڑھیں گے. ادھر ہمارے پاس جنوبی پنجاب سے ہمارے ایک بڑے پیارے طالب علم انعام اللہ خان ہیں، اور یہ انہوں نے ایم اے کیا یہاں سے پاکستان اسٹڈیز میں، اور اب ایم فل کر رہے ہیں. تو انعام آپ ذرا اپنا تعارف بھی کروا دیجیے. جی کہ مختصر تعارف، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے سوالات ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو بھی آخری نقطہ جو نیئر کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم انعام اللہ خان، اسٹوڈنٹ فار ایم فل ہسٹری. سب سے پہلے سر تھوڑی سی میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی ایک اوپینین آپ کا ہی پوائنٹ آف ویو ہم جاننا چاہتے تو ہیں، آپ فکر نہ کرو. آفٹر دا فال آف ڈھاکہ کے دوران ہی جب شیخ مجیب الرحمن جب جیل میں تھے، تو انہیں جب یہ خبر ملی کہ ایسٹ پاکستان کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا گیا ہے، سیپریٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ ہکا بکا وہاں پہ رہ گئے یہ سن کر، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیونکہ وہ ان کے خلاف ایک اس دوران فال آف ڈھاکہ کے دوران یہ ایک خلا پیدا کی جا رہی تھی، اس طرح کی افواہیں پیدا کی جا رہی تھیں کہ ایک غدار ان کو ٹھہرایا جا رہا تھا. لیکن وہ ایک میجارٹی لیڈر بھی تھے اس دوران، تو وہ یہ سن کر، کیونکہ ایک کچھ پاورز تھیں ایسا جو رول ادا کر رہی تھیں، غلط فہمیاں، مسکنسیپشن پیدا کر رہی تھیں جو درمیان میں. تو جب انہوں نے یہ سنا تو کیونکہ وہ پاکستان کو ایک ملک دیکھنا چاہتے تھے، وہ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کو ایک علیحدہ ملک دیا جاتا ہے. وہ بالکل یہی پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک ہی ملک ہے. اس میں اچھا ایک منٹ نا یار، آپ چونکہ عام تاثر تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ مجیب الرحمان کا نام آتے ہی فوراً لفظ غدار بڑا ہم سختی سے کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو 6 نکات کی بات اگر کی جائے، اور اگرتلا سازش کیس کی بات کی جائے، یا دیگر کچھ ایسے عوامل ہیں جن سے شاید میرا خیال ہے کہ اس رائے میں کچھ وزن بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ جو پوائنٹ آف ویو جو آپ کا ہے، اس پہ ایک بات ضرور میں ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ جو تقریر جو انہوں نے مارچ 1971 میں ڈھاکہ میں کی تھی، جو بڑی مشہور تقریر ہے، جی اس تقریر کے جو ٹرانسلیشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو کہ بنگالی زبان میں ہوئی تھی، تو اس کی ویڈیوز میں موجود ہیں. تو اگر وہ ٹرانسلیشنز درست ہیں تو اس کے مطابق مجید نے کہیں پہ بھی سپریشن کی بات نہیں کی. بالکل سر ایسے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں بڑھی ہوئی ہیں، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، ہم اپنا حق چاہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس تقریر کے آخر میں انہوں نے جوائے بنگلہ جوائے پاکستان دونوں کے نعرے لگائے ہیں. جی یہ نہیں کہا کہ جی ہم بنگلہ علیحدہ بنانا. بنگلہ سے ہمارے یہاں تصور یہ ابھرتا ہے، ہم یہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے لوگوں میں. بانگلو یا امور شنور بانگلو، یہ جو ایک تاریخی طور پہ نا اس خطے کے جو مسلمانوں میں ایک بڑا نوسٹیلجیا ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کی اس خطے سے جو اٹیچمنٹ ہے، تو وہ بنگلہ جو ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ جی وہ علیحدہ ملک کو بنانا چاہتے ہیں. ان کی آئیڈینٹی ہے وہ بیسیکلی، یہ کہہ لیں. بالکل سر. تو یہ ویسے پوائنٹ آپ کو بڑا اہم ہے. اچھا تو اگر بات کو آگے بڑھائیں، جی آپ کے خیال میں کیا مجیب الرحمان واقعتاً 1971 میں بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان قائم رہے؟ جی بالکل سر. وہ آخری لمحے تک میرے خیال سے جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے، تو وہ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ملک بنایا جائے. وہ آخری لمحے تک یہ چاہتے تھے ہم ایک ہی ملک ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں. اور ہم نے 1947 کے وقت ہم نے اکٹھے جو ایک اسٹرگل کی ہے، تو ہم اس کو اکٹھے ہی لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ہم ایک ہی ملک ہیں. ہم بالکل ان کی کچھ ریزنس تھیں، کچھ ڈیمانڈس تھیں، وہ بالکل ہمیں وہ امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. وہ اپنی ڈیمانڈس چاہتے تھے
کیونکہ یہاں کے لوگ جن کے پاس پاور تھی وہ میجارٹی لیڈر وہ تھا الیکشنز کے بعد ان کے پاس شیخ مجیب الرحمان، لیکن پھر بھی ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، ان کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا، اور اس وقت کچھ فضائیں بھی ایسی پیدا کی جا رہی تھیں۔ آپ کے خیال میں کون لوگ تھے کہ جو ان اختیارات کو منتقل کرنے میں رکاوٹ تھے، یا وہ کون سے عناصر تھے، یا وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، تھوڑا پن پوائنٹ کریں؟ جی بالکل سر، اس وقت کے اگر ہم جو اور ادرز پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا ان کے لیڈرز تھے، حالانکہ وہ میجارٹی لیڈر تھا آفٹر الیکشنز، تو یہاں پہ لیکن یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ٹوٹل فیڈرل یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ایسٹ پاکستان کے پاس چلی جائے۔ ان اگر نام لیں تو ظاہر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو ان کے بس لاسٹ آف پاور اسے ہم کہیں، یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ لاسٹ آف پاور باقی سیاستدانوں میں نہیں تھی، صرف بھٹو میں تھی؟ یہ بھی جو سوال بنتا ہے نا سر، بالکل فرنٹ مائن ایسے سمجھ لیں یہی تھے ان کے، کیونکہ یہ سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس سے پہلے، یحییٰ خان نے انہیں پاور ٹرانسفر کیا تھا، تو باقی تو ان کے ساتھ ہی تھے، ظاہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں آگے بڑھیں، اور آپ کے خیال میں سقوط ڈھاکہ کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سر اور میرے خیال سے اب پاکستان یہ ملک ایک ہی ہے، اگر تھوڑا سا کوئی ایک حصہ علیحدہ ہوتا تو شاید وہ بھی علیحدہ ہو گیا ہوتا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، تو یہ تو بس ایک ہی، بس ہم ویسے بائی نیچر ہی کنیکٹڈ ہیں، تو بس وہ چل رہا ہے سسٹم، تو اس میں سب سے پہلے تو لاسٹ آف پاور ہے، بس پاورز کا بہت بڑا شوق ہے، اور ہماری ملٹری کو ویسے ہی ذرا تھوڑا سا شوق ہے یہ اس میں انٹرونس کرنے کا، تو میرے خیال سے اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو اب تھوڑا سا سیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو اسٹیٹ لیول پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یہ کام کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی پاورز ہیں ان کو اپنی، ہر کسی کو اپنی لمٹس میں اور اپنے سرکل میں رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنا سرکل کراس کریں گے، کسی اور کے معاملات میں مداخلت کریں گے، تو انسٹیٹیوشنز پھر رن بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے یہ ایک فضا پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہیں کہ اگر انٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اور جو ہم کیونکہ اسٹیٹ لیول پہ جب کام کیا جائے گا تو یہی نیشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جب یہ کام کریں گے تو یہی آج ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نہیں آگے جا کے کچھ کرنا ہے، تو جب اسٹیٹ لیول پہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہ کام سٹارٹ کریں گے تو نیکسٹ کچھ ایئرز میں ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ظاہر ہے ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہمیں گفتگو کرنی ہی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں اپنی انٹینٹ اپنی اچھی ہی رکھنی چاہیے، اور ہم سب کی انٹینٹ بالکل سر، بطور ایک ادارے کے ہمارے لیے سارے ادارے قابل احترام ہوتے ہیں، بالکل، لیکن ظاہر ادارے بھی انسانوں سے بنتے ہیں، انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں، بالکل سر، اور ادارے بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس تناظر میں ابھی تک جو ہماری دوستوں نے گفتگو کی ہے اس کا لبِ لباب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کو کام کرنے دیں، اور جو آئین کے تحت جو بالکل سر جی، بالکل، اور جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے اور معتبر حوالہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک خاص سیاسی جماعت کی سیاسی قوت کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، گورنمنٹ کم گورنمنٹ گوز، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے ملازم ہیں، سروینٹس ہیں، اور سروینٹس اپنے ڈیلیجنٹلی سرو کرے اپنی قوم کو، یہی آپ کی عزت کا باعث ہے، یہی آپ کے معتبر ہونے کا باعث ہے۔ میرا خیال ہے قائد اعظم سے آگے پھر کوئی بات ہمارے لیے رہ نہیں جاتی، بانی پاکستان ہے اور ہم سب کا بے کنسنسس بھی ہے، تو یہ بات درست ہے آپ کی اس حد تک تو، لیکن یار آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں مجیب الرحمان کو غدار نہ کہوں، میرا بھی یہ دل کرتا ہے کہ یار مجیب الرحمان ایک ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے تحریک پاکستان کی یکجہتی کے لیے اپنی بڑی دل جمی سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک بڑا اہم کردار ہے، لیکن جیسا کہ ہر انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے،
تو ان کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ایک فیز تو ایسا آتا ہے نا. مجیب الرحمان کے حوالے سے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یار میں جب دیکھتا ہوں کہ تحریک پاکستان میں بڑا زبردست رول ہے, قائد اعظم سے ہاتھ ملاتے ہیں, قائد اعظم زندہ باد کہتے ہیں, پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, کشتی میں بیٹھ کے, ٹرین میں بیٹھ کے, پیدل چل کے, سائیکل پہ بیٹھ کے, انہوں نے کہاں کا بنگال کے طول عرض میں وہ پھرے ہیں, خود اپنی یادداشتیں مرتب کی, سب کچھ اپنی جگہ. لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ 1966 میں اچانک وہ 6 نکات فارمولہ پیش کر دیتے ہیں. فیڈریشن کی بات ہوتی ہے تو فیڈریشن کے حوالے سے کسی بھی دنیا کے اصول کے تحت 6 نکات کا ایک پریگمیٹک انالیسس کیا جائے, جسٹ لیٹ اٹ اسائڈ کہ کون پیش کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, آپ ایک ڈاکومنٹ کے انالیسس کریں. بالکل, وی آر دا اسٹوڈنٹس آف ہسٹری. تو جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو بعض اس کی شکیں ایسی ہیں جس کا الٹیمیٹ جو اینڈ ریزلٹ تو وہ فیڈریشن کا ٹوٹنا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ملیشیا ہی یعنی اپنی فوج ہی الگ بنا لیں, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کی کسی فیڈریشن میں ایسے نہیں ہوتا. یہ پھر فیڈریشن نہیں ایسے بنتی. وہ تو فیڈریشن تو وہیں پہ آپ کی آپ کہتے ہیں کہ سینٹرل بجٹ جو ہے وہ بھی الگ الگ بنائے جائیں. تو اس سے یعنی یہ تو بہت ہلکے الفاظ میں بھی کہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سسٹمز ایز ویل, پالیٹکس ایز ویل, تو اس کے کسی بھی پرنسپل کی روح سے وہ تو پھر فیڈریشن نہیں رہتی, وہ فیڈریشن کی اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے سارے. تو یہ ایک بہرحال ایک ایسا نقطہ ہے جس کا میں نے بڑی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. مجیب الرحمان اور ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو خاص طور پہ ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں جو بنگلہ دیش میں آج ظاہر موجود ہیں, کچھ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسکالرز ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں, لیکن میرا ان سے میری یقین جانے کی ایک خواہش ہے کہ مجیب الرحمان ایک اچھا بندہ تھا, زبردست آدمی تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ایسے راستے پہ چل نکلے جس پہ شاید خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا. آئی ڈو ایگری, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل درست ہے کہ جب بنگلہ دیش بن رہا تھا, پاکستان ٹوٹ رہا تھا, مجیب الرحمان کو چونکہ وہ تو اریسٹ کیے جا چکے تھے, وہ کراچی میں انہیں لے گئے تھے, تو جب انہیں بتایا گیا کہ جی بنگلہ دیش بن گیا ہے تو بہت سارے ایسے ریفرنسز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. سردار شوکت یاد بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اقبال احمد خان پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے, جو نواز شریف اور جنیجو کے بہت قریب رہے, تو ان کی اپنی انٹرویوز موجود ہیں جو منیر احمد منیر کو انہوں نے دیے. وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ مجیب الرحمان سے پٹائے, زار و قطار روئے, اور انہوں نے کہا کہ فوراً مجھے لے کے چلو, مجھے پی ٹی وی جانا ہے, مجھے ریڈیو پاکستان لے کے چلو, میں نے تقریر کرنی ہے اور میں بتاؤں گا نہیں میں نہیں یہ ٹوٹنے دوں گا. جی بالکل سر, ایسا میں واپس میں بنگالیوں کو سمجھاؤں گا کہ نہیں ایسا نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. بالکل سر, ایسے ہی. پھر اور بھی کئی چیزیں, یہاں موقع نہیں ہے ان تفصیلات میں جانے کا. جی جی, لیکن یہ ایک انگما ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ آخر پھر ایسا کیا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ شاید بطور تاریخ کے طالب علم کے ابھی ہم اس پہلو اور بہت سے جڑے ہوئے پہلوؤں کو ہم ابھی کسی مناسب کسی نتیجے پہ نہیں ابھی پہنچ پا رہے ہیں. میں بطور ایک تاریخ کے طالب علم کے میری رائے ہے, آپ ہی کی بات سے آگے میں کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی سانحہ مشرقی پاکستان کا ایک ریئل انالیسز ہونا باقی ہے. یہ تاریخ کے طالب علم مورخ پر ایک بڑا قرض ہے, بڑا فرض بھی ہے, قرض بھی ہے, اور یہ ضروری ہے, ورنہ یہ قوم اس طرح بھٹکتی رہے گی. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ مجیب الرحمان ہماری نیشنل ہسٹری کے بیانیے میں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اگرتلہ سازش کیس, اب اس میں ایوب خان ٹھیک ہے ان کے اپنے مسائل تھے, ڈکٹیٹر تھے, ساری چیزیں ظاہر ہم نہیں چاہتے تھے, لیکن دوسری طرف یہ بھی بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ یہ بڑے وثوق سے یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ مجیب الرحمان واز ناؤ گیٹنگ دا فائنینشیل اسسٹنس. اس کی بنیاد جو اگرتلہ کیس کی اگر پوری ہسٹری پڑھیں تو وہ بھی تو ایک ہے نا ایک ہسٹری, اس کو آپ کیسے نگیٹ کریں گے. پھر اور کئی ریفرنسز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1960 سے جو اس ایویڈنس موجود ہے, اندرا گاندھی جو تھیں وہ
باقاعدہ اس پروجیکٹ پہ انہوں نے انڈورسمنٹ دے دی تھی, آفیشیل انڈورسمنٹ دی تھی ٹو ڈسممبر پاکستان. مولوی تمیز الدین خان سے باقاعدہ انڈین گورنمنٹ نے رابطہ کیا تھا. محمود حسین بنگالی لیڈر تھے, ان سے رابطہ کیا گیا. اسی طرح مجیب الرحمان سے بھی رابطہ کیا گیا. اس کے بہت یہ الگ پھر تفصیلات چاہتی ہیں. بہرحال چلے میں تو ابھی آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیں کہ آپ کے خیال میں یہ اس سانے کو کیسے روکا جا سکتا تھا. اس پہ جی سر, جیسے آپ نے 6 پوائنٹس کی آپ بات کر رہے تھے, تو اس میں کہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو فیڈریشن کو ٹوٹنے کا ہی سبب بننے ہی تھے. تو سر یہ ظاہری بات ہے, جب ایک اتنی عرصے کے لیے جب کسی کو آپ اتنی لیول پہ اگنور کریں گے, ان کو بالکل امپارٹنس نہیں دیں گے, اور نہ ہی ان کو جس حوالے سے اگر ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو جس طرح ڈسکریمنیٹ کیا گیا, اتنی عرصے تک انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا, تو یہ تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو پاکستان نے بھی اگر چلیں ذرا فوکس کریں. یہ تو ڈیٹیلز ہم پڑھتے رہتے ہیں, آپ نے بھی پڑھی ہیں, میں نے بھی پڑھی ہیں ساری, ہم سب. تو بالآخر انہیں یہی چیز اگنورینس اور ان کو امپارٹنس نہ دینا اور ان کو جو فیسلیٹیشنز جس طرح کی چاہیے تھی اتنی اگنور کرنے کے, یہی میرے خیال میں سبب بالآخر یہ چیز ٹوٹنی ہی تھی. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے, پاکستان کیسے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے؟ سر میں نے پہلے 2 چیزیں مینشن کرائی ہیں, تو اسٹیٹ لیول پہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. آگے اگر ہم بلوچستان کچھ یہاں پہ فضائیں تھوڑی بہت ہیں پڑی, تو اسٹیٹ لیول پہ ہی جب آپ کسی کو ایکول رائٹس دیں گے, ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا, تو یہ چیزیں بالکل بھی فضا پیدا نہیں ہوگی اس قسم کی. تو جس طرح بلوچستان ہے, وہاں پہ اگر گیس وہاں سے نکلتی ہے یہاں پہنچتی ہے, تو کم سے کم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جب اس طرح ڈسکریمنیٹ کریں گے آپ چیزوں کو, تو ظاہری بات ہے وہاں سے پیدا ہونی ہے. پھر آپ ان کو یہ آپ کہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا ماشاءاللہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو. دیکھیں ناظرین, ہمارے اسٹوریا ٹی وی اساتذہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہم ہر نقطہ نظر کو پوری سہولت کے ساتھ موقع دیتے ہیں بات کرنے کا, تاکہ مکالمے کا آغاز ہو. لیکن مکالمے کی شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیت پہ نشر کریں, اور سب اختلاف رائے ہی حسن ہے معاشرے کا. اور ایک مضبوط معاشرے, مضبوط جمہوریتیں, مضبوط پولیٹیکل سسٹم, وہاں پہ اختلاف رائے ہمیشہ ترقی کی ضمانت ہوا کرتا ہے. جی تعارف کروائیے پلیز. تھینک یو سر. میں وہاب اسماعیل ایمپل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو پہلے تو 16 دسمبر 1971 ویری پینفل ڈویژن. لیکن سر ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قومیں جو نیشنز ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں, اور وہ جب تک آپ مطلب یونٹی جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ایک نیشن کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے چلتی ہے, وہ ہوتی ہے یونٹی. یونٹی جو ہوتی ہے وہ بیسک ایسنس ہوتی ہے وہ ایک نیشن کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کی. تو وہ یونٹی ڈس یونٹی کی طرف کس طرح جاتی ہے, جب آپ اس نیشن کو یا جو آپ کے ساتھ ڈائیورس کلچر رہتے ہیں آپ ان لوگوں کو سنتے نہیں. مطلب بیسک چیز ہوتی ہے آپ اپنے جو نیشن ہے, آپ جو قوم ہے آپ اس کو سنیں. وٹ وی ہیو سین, جو ہم نے دیکھا ہے فال آف ڈھاکہ میں, ہم نے جو بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے ہم نے ان کو نہیں سنا. جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے, جو ہمارے بانی تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی قومیں یہاں پہ رہ رہی ہیں, جس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں, ہم ان کو سنیں گے اور ان کی جو رائٹس ہیں ہم ان کو دیں گے. پر بنگلہ دیش کے ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان کے کیس میں ہم نے ان کو نہیں سنا. ہم نے بجائے سننے کے ہم نے ان پہ فورس یوز کیا, ہم نے کوئرژن کی, ہم نے آپریشن کی ہم نے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے, اس طرح سے ایک اپروور, سیدھی سی بات ہے, کڑی ہوگی اور اپروور ہی ہوگا, اور اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو ہم جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک نیشن کو ڈیولپ کرنے کے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کی یا پلرش کرنے کی, تو وہ فنڈامنٹل رائٹس آپ ان کو دیتے ہو, تو ہم نے وہ نہیں دیے. اور جہاں تک دوسری بات ہے ہم نے کیا سبق سیکھا,
اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا دوز نیشن ہسٹری ہمیں کیا کہتا ہے, دوز who do not learn from the history are doomed to live in it. وہ اسی میں رہیں گے. تو ابھی تک ہم نے, اگر میں ابھی کے حالات کے حساب سے اپنے میں ایز آئی ایم فرام بلوچستان, اب بلوچستان کے حالات کے ساتھ ابھی میں کمپیئر کر لوں تو ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں, ابھی ایک تحریک چل رہا ہے بلوچستان میں, گوادر کو عقد و تحریک. وہ کیوں نکلا ہے اور وہ کیوں اتنی بڑی ہجوم نکلی ہے, اور لوگ رستوں پہ پچھلے ایک مہینے سے وہ ایک تحریک یا جو ایک پروٹیسٹ نکلی ہے گوادر میں, اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تو ابھی تک ہم نے وہ سیکھا نہیں ہے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں لوگوں کو دینے کے, ہم اسی طرح جو دوسرے پروونسز ابھی پاکستان میں ہیں تو ہم ان کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ ہے, جو پاور مشینری ہے, وہ نیگلیکٹ کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیگلیکٹ نہ کریں. جو رائٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ایک سموتھ طریقہ ہوتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سموتھلی ہمیں دینے چاہیے, بجائے کہ لوگ رستوں پہ آ جائیں. پھر جب لوگ رستوں پہ نکلیں گے ایبسلیوٹلی اس کے رزلٹ نگیٹو ہی ہوں گے. سو ہمیں ایک پازیٹیو رزلٹ کے لیے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن کی جو ایک مطلب جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سموتھلی دینے چاہیے. اور جہاں تک تیسرے کویشچن کی بات ہے, جی اس کے لیے سیدھی سی بات ہے, جو پاور شیئرنگ ہوتی ہے یا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے پیرامیٹر میں رہیں. جب تک انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیرامیٹر میں نہیں رہیں گے تو مشکل ہے کہ وہ قوم کی جو مطلب ابھی ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کے پیرامیٹر میں, یا ایجوکیشن کی ادارہ ہے وہ اپنے ہی پیرامیٹر میں رہ کر کام کر لے, یا جو ہماری ملٹری ہے وہ اپنے پیرامیٹر میں رہ کر کام کر لے. جب تک ان میں یہ ایکسکروچ یا انکروچ کریں گے دوسری پیرامیٹرز کو, دوسری باؤنڈریز میں آئیں گے تو سمپل سی بات ہے رزلٹ بھی نگیٹو نکلیں گے. اس میں بھی میرے خیال سے اداروں کو اپنے اس میں رہ کر, آپ کا پوائنٹ بڑا میرے خیال ہے کلیئرلی پہنچ گئے ہیں, اور وہی بات ابھی ہم اسی کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارا اس میں میرے خیال کنسنسس ہے کہ تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. بالکل. اور جیسے مونٹیسکو کی تھیوری ہے نا, جو کہ آج کی جدید دنیا میں ایک نارملی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک قابل عمل ہے, اور وہ ہے کہ سیپریشن آف پاور. بالکل سر. اور اسی طرح ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی, یہ دو تصورات ایسے ہیں جو کہ ایک ضمانت دے سکتے ہیں. بہت اچھا لگا, اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, آپ کا پوائنٹ پہنچا. تھینک یو. جی, اب ہمارے آخری جو پارٹیسپینٹ ہیں یہ ساؤتھ وزیرستان سے ہمارے بڑے ہونہار طالب علم, ریسرچ اسکالر ہیں, ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ تعارف کروائیے. میرا نام ماجد خان ہے, میں ساؤتھ وزیرستان سے ہوں. یہاں پہ ایم فل چل رہا ہے ہسٹری میں. فال آف ڈھاکہ یا سقوط ڈھاکہ کا نام سنتے ہوئے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دو پاکستان تھے, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, اور یہ جدا ہو گئے, ایک بنگلہ دیش بن گیا اور ایک پاکستان بن گیا. لیکن مجھے عجیب سی حیرت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک ریالٹی تھی. ہم نے تاریخ میں سنا ہے یا پڑھا ہے کہ پاکستان واز انیویٹیبل پارٹیشن آف انڈیا کے ٹائم پہ. تو یہ جب ریالٹی تھی, اور اس قسم کی ریالٹی تھی جس میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. ہم سے زیادہ تھی. وہ ویل ایجوکیٹڈ تھے, اس کے پاس ریسورسز تھے, اور یہ جو موومنٹ ہے, فریڈم موومنٹ ہے یا پاکستان موومنٹ ہے, اس میں ان کا بہت کردار تھا. تو مجھے تو ایک ریالٹی کو ختم ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں. دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. دیکھیں, ہم نے پاکستان بنتے ہی ایک فارمولہ اپلائی کیا, ون نیشن اینڈ ون لینگویج, اور اسی کے ثمرات ہے فال آف ڈھاکہ, اور یہ آگے بھی ہم. یعنی آپ کی نظر میں جو زبان کا مسئلہ تھا یہ شاید سب سے اہم تھا, ٹھیک؟ تو دیکھیں 2014 کی ریسرچ کے مطابق 98% جو جنریشن ہے 98% بائی برتھ پاکستانی ہے.
تو پاکستان کے علاوہ ہمارا کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو بار بار لوگوں پہ امپوز کرنا کہ آپ پاکستانی ہو. یار ہم پاکستان میں تھوڑا سا آپ کو اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. یار یہ کیا ضروری ہے کہ میں اب اس میں قید ہوں کہ یار یہ میں کتنا محب وطن ہوں اور تم کتنے محب وطن ہو. All are Pakistanis and we have to trust each other. That's it. اور اس فارمولے کے مطابق ایک حسین حقانی کی ایک بک ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ 1 یونٹ بننے سے 1 یونٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو, جو آج کل بنگلہ دیش ہے, اس کو کانٹر کیا جائے. جو 4 صوبے تھے ویسٹ پاکستان میں, اسے ایک صوبہ بنایا تھا. تو اس کی جو ریجنل لینگویجز تھی اس کو ختم کیا. پیریٹی فارمولا جو کوائن کیا گیا, تو اس رپورٹ کے مطابق 67% جو لٹریسی ریٹ تھا سندھ کا, لٹریسی ریٹ 67% تھا, کیونکہ وہ ریجنل لینگویج میں پڑھتے تھے. ریجنل لینگویج یعنی سندھی لینگویج سے ہٹ کے اردو لینگویج اس پہ امپوز کی, تو اس کی لٹریسی ریٹ 37 سے بھی نیچے ہے. تو ہم نے ایک تو ایجوکیشن میں ہم نے اتنا نقصان کیا. میں سجیشن تو یہ دوں گا کہ دیکھیں, ڈائیورسٹی ہماری پاکستان کی یہ ایک ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہے. میں اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کروں گا, بالکل ریالٹی بھی ہے, اور ڈائیورسٹی از دا بیوٹی آف پاکستان. آئی ٹیل یو اینڈ آئی بلیو ڈائیورسٹی یہ جو ہے نا, یہ جسے ہم اردو میں متنوع ہم کہتے ہیں نا, لفظ متنوع ہوتا ہے, تو یہ دراصل پاکستان کی فیڈریشن کی یہ طاقت بھی ہے اگر سمجھا جائے اس کو. تو اس ڈائیورسٹی کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور یونٹی ان ڈائیورسٹی, مطلب ڈائیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک پاکستان کا وہ دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنے لوگ ہیں, جتنے صوبے ہیں, یہ ایک چیز پہ راضی ہے, اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس پہ عمل کیا جائے. جو کانسٹیٹیوشن کے آگے ہے, اوپر ہے, اس سے روکنا چاہیے. اور یہ لوگوں کو بھی کا بھی حق بنتا ہے کہ دیکھیں الیکشن آتے ہیں یا آپ کے ڈیمانڈز آتے ہیں, تو یہ ڈیمانڈز بھی ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن پہ کتنا عمل ہوتا ہے ہمارے ملک میں. یعنی رول آف لا کے لیے لازم ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیا جائے. اور جی جو ہمارے کلاس فیلو نے بھی بات کی, فیڈریشن کو اصلی اسپرٹ میں بحال کیا جائے. تو آئی تھنک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور فال آف ڈھاکہ کی طرح بن جائے. تو فیڈریشن اگر مضبوط ہوگی, فیڈرل سسٹم مضبوط ہوگی, تو اس قسم کے واقعات نہیں آئیں گے. تیسری یہ ہے کہ الٹرنیٹ کی جو بات کر رہے ہیں لوگ معاشرے میں, اس کو یا تو ہم فارن ایجنٹ کہتے ہیں, یا تو ہم اس کو غدار کہتے ہیں, یا اس کی لائلٹی پہ ہم شک کرتے ہیں. معاشرے میں جو الٹرنیٹ دیتے ہیں, متبادل دیتے ہیں لوگ, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کا سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ نہ کہ وہ جو کچھ اس نے جو کچھ کہا نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ آپ اسے کہ آپ غدار ہے. اور آخری میں ڈسکشن تھوڑی لمبی ہو گئی, ہمیں ہسٹری کو ایز اے ہسٹری پڑھنا چاہیے ہے, ٹھیک ہے. ہسٹری کو جب تک ہم صحیح پڑھیں گے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. پروپیگنڈا اور ہسٹری میں فرق رکھنا چاہیے. ہسٹری کو صحیح جو اصلی ہسٹری ایک آئینہ ہے نا بھائی, آئینے کو وہی دکھانا ہے جو اس سے نظر آتا ہے. اگر آئینہ وہ جادوگرنی والی جو کہانی انگلش کلاسکس میں ہے نا, تو وہ جادوگرنی وہ چاہتی تھی کہ بس آئینہ مجھے جھوٹ بولے, ایکچولی وہ بدصورت تھی. تو لیکن جب وہ آئینہ اس کے سامنے جھوٹ بولا جاتا تو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے. تاریخ تو آئینہ ہے نا. بالکل. چلیں, بہت اچھا لگا, آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. ناظرین, ایک چیز بطور تاریخ کے طالب علم کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈریم ہے جو ہمارے سامنے پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب میں یہ موجود ہے, آپ کے سامنے ہے. اور ایک انتہائی اہم موضوع پہ میری یہ خواہش تھی, اور یہ بڑی آنیسٹی سے اسٹوریا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے
کہ ہم ان نوجوانوں کی، یہ جو میرا خیال ہے قوم کا مستقبل ہیں اور یقیناً ہیں، ان کی انرجی، ان کے آئیڈیاز، ان کی ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز، ان کو سنا جانا چاہیے. سب سے پہلا تو قدم یہ ہے کہ سنیں ان کو. یہ پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے یہ نوجوان ہیں، اپنے ان کے بڑے خوبصورت، بڑے بلند عزائم ہیں، بڑے خواب ہیں، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ہمارے ایک دوست اختر صاحب یہ درمیان میں کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، تو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس 5-1 منٹ، تو آپ مختصر اپنا سوال جو آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہے. بہت شکریہ سر، مجھے آپ نے موقع دیا سوال پوچھنے کا، اور میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. جس طرح انعام بھائی نے کہا اور آپ نے اس بات کو انڈوز بھی کیا کہ مجیب الرحمن یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو. کتب الدین عزیز نے اپنی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب 1960s کے راؤنڈ اباؤٹ مجیب الرحمن قید تھے اور ان کے پاس عوامی لیگ کا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ڈھاکہ سے ملنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو وہ ہے نا وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے لیے کام کریں گے. تو پھر آپ یہ سر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو؟ اچھا، یہ دیکھیں، پہلا تو مسئلہ یہ ہے نا، میں اسی لیے میں نے اپنی بات جو درمیان میں نے کی تھی یا انہی کے انعام کے حوالے سے، میرا خیال ہے سب سے پہلا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سقوط ڈھاکہ پر ہمیں، چونکہ اب کافی چیزیں لکھی بھی جا رہی ہیں، دوسرے لفظوں میں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بہت سارا ایک ریویژنسٹ ایک اپروچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک سارٹ آف اے ریویژنزم. یہ بات اختر نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس کو آؤٹ رائٹلی نگیٹ کرنا خاصا مشکل ہے. یہ بات بھی درست ہے. دیکھیں، پرابلم بطور ایک تاریخ نویس کے، تاریخ دان کے، میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں ایک سالڈ ورڈکٹ دے دوں اس مرحلے پر، چونکہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں سوشیالوجسٹ ہوں، نہ ہی میں اینتھروپولوجسٹ، نہ ہی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں. میں ایک ہسٹورین ہوں. فرسٹ میرے لیے سب سے بڑا پہلا کوشچن مارک یہ ہے کہ میں تمام طرف سے جتنے بھی نقطہ نظر ہیں، اور وہ جس بنیاد پر، جن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر، جن ایویڈنسز کی بنیاد پہ وہ اپنا ایک نقطہ نظر یا بیانیہ پیش کر رہے ہیں، ان سب کا ایک کرٹیکلی میں جائزہ لوں. یہ بہت ضروری ہے. میرا احساس ہے، میں اس پہ انشاءاللہ ہسٹوریا پہ بہت جلد ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں. ان تمام سوالوں کو ذرا تفصیل سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ جو آج جس میں ریز ہوئے ہیں سر، ٹھیک ہے. تو اس میں میرا خیال ہے آج شاید ہم اس پہ تفصیل میں نہ جائیں. میں جسٹ پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کی اس کو جھٹلانا کوئی آسان نہیں ہے. یہ بات اب تک کی جو ایویڈنس موجود ہے، چونکہ میں نے جیسے بھی ذکر کیا ہے. دوسرا حسین شاہی سہروردی کے حوالے سے میں تھوڑا سا شیئر کر دوں کہ سہروردی جو ہیں، چونکہ آپ کو اندازہ ہے میرا تھوڑا سا ایریا جو اسپیشلائزیشن جو ہے وہ مسلم بنگال ہے اور بنگالی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور اس میں خاص طور پہ حسین شاہی سہروردی جو تھے یہ پولیٹیکل مینٹور تھے شیخ مجیب الرحمن کے. حتیٰ کہ ان کی پولیٹیکل گرومنگ سہروردی نے کی ہے، اور یہ ساری عمر ان کا احسان بھی مانتے تھے. بلکہ میرا یہ احساس ہے، جو میں نے کچھ خطوط، ڈائریز اور اس طرح کی چیزیں اور کافی پرائمری سورسز کو دیکھا ہے، مجیب الرحمن 1958-59 کے زمانے میں خاصے شدت پسند ہو چکے تھے. ایگزیکٹلی. سہروردی اور ان کے درمیان بنگالیوں کے مستقبل کے حوالے سے بعض دفعہ بڑی تفصیلی بحثیں ہوتی تھیں، جس میں سہروردی، یہ ایک آن ریکارڈ ہے جس کے بڑے سالڈ پروفس ہیں، سہروردی واز اے ڈائی ہارڈ پاکستانی. That is why during the last years of his life he was constantly making the central establishment realize the gravity of the situation. جس کا ایک اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے سینٹرل جیل کراچی سے جب وہ ایبڈو کے تحت وہاں پہ قید تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ ایوب خان کے نام خط لکھا تھا، کہ تقریباً 7-8 صفحوں پہ مشتمل خط ہے، جو بعد میں ان کے میموائرز کے اپینڈسز میں بھی شامل ہیں.
تو شائستہ سہروردی کرام اللہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. ان کے آخری جو پیراگراف ہے وہ بہت ٹچی ہے. انہوں نے سہروردی نے اپنی خدمات گنواتے ہوئے پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ حالات کی نزاکت کا احساس کیجیے، چونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کا اشارہ بنگالی نوجوانوں کی طرف تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بنگالی نوجوان غلط یا صحیح طور پر، لیکن اب ان کو گریب کرنے والی قوتیں بڑی سرگرم ہیں. یہ انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور سہروردی آخر دم تک پاکستانی تھے اور بڑے کمیٹڈ پاکستانی تھے. انہوں نے کئی مواقع پہ مجیب الرحمان کو سنب کیا. جب مجیب الرحمان کی ٹون یہ ہوتی تھی کہ جی مغربی پاکستان ہمارا سارا کھا گیا، یہ وہ کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کو بڑا لاجیکلی ڈیبیٹ کرتے تھے. ہی واز اے ٹرو ڈیموکریٹک ایز ویل. تو وہ اپنے پارٹی کے اندر بھی انہیں پتہ تھا کہ مجیب الرحمان حتیٰ کہ سہروردی کے اپنے اکلوتے جو بیٹے تھے جنہوں نے بعد میں جناب مووی میں نہرو کا کردار ادا کیا ہے، تو راشد سہروردی ان کا نام تھا. بیسیکلی ان کی والدہ رشین تھیں، پولش خاتون تھی بیسیکلی. تو خیر یہ بھی یعنی راشد سہروردی بھی یہ ذرا ان کی ٹینڈنسی ذرا کہہ لیں کہ شدت کی طرف جا رہی تھی اس زمانے میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1959 سے. مجیب الرحمان اسی بنگالی نوجوان طبقے کی نمائندگی کر رہے تھے. سہروردی اس چیز کو یوں اسی لیے انہوں نے خط میں یہ بھی کہا تھا کہ بلکہ انہوں نے پھر اسلم خٹک کو یہ کہا تھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ کو پیغام پہنچائیں کہ let us do a constitutional agreement once for all between East and West Pakistan. Otherwise انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ جائے گا. کہتے ہیں میں آخری ہوپ ہوں جو ایسٹ اور ویسٹ کو یونائٹ رکھ سکتی ہے. وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے اپنے بات. تو انہیں بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ مجیب الرحمان جس ٹریک پہ چل رہے ہیں. تو یہ اس میں لمبی تفصیلات ہیں، کافی چیزیں موجود ہیں اب. تو یہ بات درست ہے. اسی لیے میں یہ بڑا انیگما تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بیٹر ریالٹی بھی ہے کہ مجیب الرحمان بائی 1960s mid 60s آپ ان کو کچھ نام دے دیں لیکن بہرحال وہ بہت سارے حوالوں سے ایک شدت پسندانہ ایک ٹریک پہ چل رہے تھے. تو یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم کسی دن علیحدہ گفتگو کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی لمبی بات ہوگی ہے. ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن ناظرین یہ ایسے موضوعات ہیں جس پہ امید ہے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع بھی ملا ہوگا. میں اس کا اختتام کچھ اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا یہ ہم سب کے مفاد میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بلوچی کوئی پشتون یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے ہٹ کے کوئی بہت زیادہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے. ہم سب کو یہ احساس ہے اس بات کا. اور میں اتنا ہی اس پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہماری یہ تمام دوست جو ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی مشکل حالات کا شکار ہوں. لیکن اس کے کچھ اصول ضرور ہیں. ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم آئینی اداروں کو مضبوط کریں اور اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے دیں اور ہر ادارہ اپنی اپنی لمیٹیشنز کو پہچانے. اور قائد اعظم محمد علی یہ اصل میں نظریہ پاکستان ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس یہ تھی کہ ہم رواداری، برداشت اور جمہوریت کے بنیادی سنہری اصولوں جو کہ اسلام سے بالکل عین مطابقت رکھتے ہیں ان کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھائیں، فیڈریشن کو مضبوط کریں. اسی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا سب سے اہم یہ مقصد ہے. استوریا ٹی وی کی آج کی یہ گفتگو یقیناً آج کے دن کے حوالے سے یہ شاید ایک تالاب میں شاید ایک پتھر پھینکنے کا باعث بنے جس سے تھوڑا ارتعاش پیدا ہو. شاید یہ آگے ہم بڑھنے کے قابل ہو سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھیں اور ہمارے یہ جو مختلف نگینے ہیں جو ایک ہی تاج کے مختلف نگینے ہیں جن کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی اور حسن ہے، ان میں سے ایک بھی نکل گیا تو وہ تاج گہنا جائے گا.
تو اس دعا کے ساتھ استوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ اجازت کا طلبگار ہے. اگر آپ پسند کرتے ہیں ہماری ویڈیوز تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب میں بھی ہمارا پیغام پہنچائیے, چونکہ ہم ایک مقصد کے تحت اس چینل کو چلا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. آئندہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.